پاکستان رواں برس 4.5 ارب ڈالرز کا خوردنی تیل امپورٹ کرے گا۔ اس اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے سندھ حکومت نے مزید 1000 ایکڑ رقبہ مختص کیا ہے، جہاں پر پام آئل کے درخت لگائے جائیں گے۔ یہ 60,000 درخت ہوں گے اور اس کے بعد 3000 ایکڑ رقبے تک اسے وسعت دی جائے گی۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان سالانہ کتنا تیل کنزیوم کرتا ہے اور اس خوردنی تیل کو لوکل سطح پر پیدا کرنے کے لیے ہمیں کتنا رقبہ درکار ہے۔ اس سے پہلے سندھ حکومت ایک پائلٹ پروجیکٹ کامیابی سے کر چکی ہے، اس کے بعد ہی پام آئل کی اس بڑے پیمانے پر پلانٹیشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن۔ پاکستانیوں کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ گھی آئل کھانے والی اقوام میں ہوتا ہے۔ ہم پر کیپیٹا سب سے زیادہ مرغن غذائیں کھاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں دل کے امراض کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اب اگر ایک سال کے اندر کتنا تیل ہم استعمال کرتے ہیں اس کا ذکر کریں تو ہم ہر سال اوسطاً 45 لاکھ ٹن خوردنی تیل امپورٹ کرتے ہیں۔ اس میں سے 32 لاکھ ٹن جو ہے وہ تو ہم پام آئل امپورٹ کرتے ہیں ملیشیا اور انڈونیشیا سے۔ اس کے بعد 26 لاکھ ٹن ہم سویا بین کا تیل یا اس کے بیج امپورٹ کرتے ہیں امریکہ وغیرہ سے۔ اس کے علاوہ ہماری لوکل پروڈکشن جو ہے وہ صرف 4 لاکھ ٹن ہوتی ہے تیل کی، جو کہ مسٹرڈ آئل ہوتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں سرسوں کا تیل کہتے ہیں، یا جو بنولے کا آئل ہوتا ہے بنولا آئل، وہ ہم بہت تھوڑی مقدار میں پیدا کرتے ہیں۔ تو جو ہم 85% تیل امپورٹ کرتے ہیں اس کا سالانہ بل 4.5 ارب ڈالرز اس سال ہونے جا رہا ہے 30 جون 2022 کو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو ٹیکل کیا جانا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے۔ کبھی حکومتوں نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سندھ حکومت نے سن 2016 میں ایک پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ ٹھٹھا کے قریب 50 ایکڑ رقبے کے اوپر 1100 پام آئل کے درخت لگائے۔ انہوں نے 4 سال کے اندر بہترین پیداوار دی اور سن 2020 میں اس پائلٹ پروجیکٹ کو ملیشین ایکسپرٹس نے آ کر سرٹیفائی کیا کہ یہ کامیاب ہے۔ وہاں سے 2 ٹن روزانہ آئل کی پروڈکشن بھی ہوئی، ایک چھوٹی آئل مل بھی وہاں لگائی گئی اور دیکھا گیا کہ پاکستان میں پیدا ہونے والا جو پام ہے، پام آئل کا جو فروٹ ہے، اس سے 2% زیادہ تیل پیدا ہوتا ہے نسبتاً جو ملیشیا اور انڈونیشیا میں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہماری کوالٹی بھی بہتر ہے اور ہماری کوانٹٹی بھی اللہ کی طرف سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اگلے سال سن 2021 کے اندر سندھ حکومت نے 3000 ایکڑ رقبے کے اوپر اس پائلٹ پروجیکٹ کو سکیل اپ کرنے کی منظوری دی۔ اسی سلسلے میں گزشتہ روز پہلے 1000 ایکڑ کے اوپر 35.5 کروڑ روپے کی لاگت سے سندھ حکومت 60,000 درخت لگانے جا رہی ہے پام آئل کے، اور یہ ہر درخت 1 من آئل دیتا ہے سالانہ۔ یعنی 60,000 درخت کا مطلب ہے 60,000 من تیل سالانہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فارسٹ لینڈ، کیونکہ لاکھوں ایکڑ موجود ہے سندھ کے اندر، جو ساحلی پٹی ہے وہ ساری بڑی پڑی ہے، تو 3000 ایکڑ میں سے 2000 ایکڑ تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دے دی ہیں، جو کہ پام آئل کو وہاں پر پروموٹ کر رہی ہے۔ مزید 1000 ایکڑ بھی مل جائے گا، تو مجموعی طور پر اس 3000 ایکڑ کے اوپر 1,80,000 پودے لگیں گے اور سمجھ لیجئے 1,80,000 من سالانہ خوردنی تیل جو پام آئل ہے ہم پاکستان میں پروڈیوس کیا کریں گے۔ تو یہ بہت اچھا فگر ہے۔ کیوں؟ پاکستان جتنا آئل امپورٹ کرتا ہے اسے اگر ہم نے پاکستان میں پیدا کرنا ہے تو ہمیں 8 کروڑ پام آئل کے درخت چاہیے۔ 1 ایکڑ میں 60 درخت لگتے ہیں ہمارے یہاں، دنیا میں 50 لگتے ہیں، ہماری زمین ان سے بہتر ہے اس لیے 60 بھی لگ جاتے ہیں، تو ہمیں 13 لاکھ ایکڑ رقبہ چاہیے اپنی ضرورت کے مطابق پام آئل پروڈیوس کرنے کے لیے۔ اب پاکستان میں ٹوٹل ایریا جو کلٹیویٹڈ ہے وہ 5 کروڑ ایکڑ ہے، اس میں سے یہ بمشکل 2% بنتا ہے۔ ویسے بھی ہماری ساحلی پٹی پر بہت رقبہ بنجر موجود ہے جو کہ فارسٹ لینڈ ہے یا اداروں کی ملکیت ہے، اسے اس کام کے اوپر لایا جا سکتا ہے۔ اب یہ کام جو ہے جب سکیل اپ ہو کے اگلے 3 سالوں کے اندر 2025 تک کامیاب ہوگا تو اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر اس کے اندر آئے گا۔ اصل جو ریولوشن آئے گا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے آنے کے بعد آئے گا۔ کیوں؟ حکومت تو ایک خاص معیار تک، ایک خاص مقدار تک سپورٹ کر سکتی ہے۔ جب لوگ اپنی اپنی زمینوں پہ، کوئی 10 ایکڑ پہ، کوئی 5 ایکڑ پہ، کوئی 100 ایکڑ کے اوپر
جب پام آئل کاشت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کی بائی پروڈکٹس لگانے کے لیے ملز لگیں گی تو ایک بہت بڑی اکانومی کے اندر جاب کریشن ہوگی. پہلے درخت لگانے کے بعد ان سے فروٹ اتارنے کا عمل، پھر اس کی کرشنگ، پھر اس کی بائی پروڈکٹس کی تمام صنعتیں، وہ ایک ڈاؤن دا لین ہزاروں نہیں لاکھوں جابس پیدا کرنے جا رہی ہیں. تو بڑے پروڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ اوور دا نائٹ اپنا فروٹ نہیں دیتے. اب سندھ حکومت کا یہ دوسرا اہم نیشنل لیول کا پروجیکٹ ہے. پہلا، تھر کوئلے کے لیے جتنی ایفرٹ سندھ حکومت نے کی کسی نے نہیں کی، یہ ماننا پڑے گا ان کی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود. یہ جو دوسرا منصوبہ ہے یہ میرے نزدیک بہت اچھا منصوبہ ہے، اس کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. 1996 کے اندر بھی سندھ حکومت نے اس وقت ایک پھسی سی کوشش کی، 400 ایکڑ رقبے کے اوپر پام آئل کے درخت لگائے گئے، لیکن پھر حکومت نے ان کو سپورٹ نہیں کیا فارمرز. انہوں نے تنگ آ کر 2009 میں سارے درخت کاٹ کر نئے وہاں پر باغات لگا لیے. تو اب اس چیز کو انشور کرانا چاہیے کہ یونیورسٹیز کے ساتھ ان تمام نئے کاشتکاروں کا الحاق ہو، جہاں سے انہیں نہ صرف کوالٹی سیڈ ملے بلکہ بیماریوں کی صورت میں اور مسائل کی صورت میں ہیلپ بھی ملے. اور اس معاملے میں انڈونیشیا اور ملیشیا دونوں ممالک ہمیں آفیشیل سطح کے اوپر ہیلپ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو چاہیے کہ جو سافٹ آئل ہے جیسے کینولا، سن فلاور اور کارن آئل وغیرہ، اس کی کاشت کے لیے بھی نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے 10 لاکھ ایکڑ رقبہ موزوں قرار دیا ہے، جو پنجاب میں ہے، پوٹوہار میں ہے، کے پی میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی طرف بھی ترویج کرنی چاہیے. کیوں؟ سافٹ آئل اور یہ جو پام آئل ہے یہ ہارڈ آئل ہوتا ہے، ان دونوں کو ملا کے ہی آئل بنتا ہے، گھی نارملی بنتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاں جو گھی کے سٹینڈرڈز ہیں، کوکنگ آئل کے سٹینڈرڈز ہیں، اس کو امپروو کریں. اس کے اندر 70 سے 80% کانٹینٹ سافٹ آئل جو کہ کینولا ہے، سورج مکھی ہے، اس کے علاوہ کارن آئل ہے، اس کو رکھیں. اور صرف جو پام آئل کا کانٹینٹ ہے وہ 10 سے 20% رکھیں. نہ صرف اس سے پاکستان کی امپورٹ فوری طور پر سبسیڈائز ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی، بلکہ ملک کے اندر جو لوگوں کو دل کے امراض لاحق ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، لوگوں کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، لوگ وقت سے پہلے مرتے ہیں، تو وہ خاندان جو اس بریڈ ارنر کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے وہ خط غربت سے نیچے چلے جاتے ہیں، یا بیمار ہونے کی صورت میں مسائل ہوتے ہیں، ادویات کے اخراجات ہوتے ہیں. ان تمام اخراجات سے پاکستان من حیث الملک اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری قوم بھی محفوظ رہ سکتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سافٹ آئل پیدا کرنے کے ذرائع ہیں، مثلاً کینولا، سن فلاور، ان کو تو آپ 2 سال کے عرصے میں، یعنی 1 سال اس کی کیمپین کریں اور اگلے سال اس کو فل سکیل پہ لانچ کریں. 6 مہینے کی فصل ہے تقریباً، تو اس سے کسانوں کو آپ اچھا معاوضہ دے کر اور بائی بیک گارنٹی دے کر کہ جناب آپ جو پروڈیوس پیدا کریں گے حکومت پاکستان کم از کم اس ریٹ پر خریدے گی. اس ایک انسینٹیو کی وجہ سے ہم کسانوں کو اس طرف لانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پاکستان کا سالانہ $4.5 ارب کا جو بل ہے وہ بآسانی 3 سے 4 سال کے عرصے میں ختم ہو سکتا ہے. تو یہ وہ عام ذریعہ ہے جو پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں اہم کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور توفیق دے کہ وہ اس طرح کے پروجیکٹس کو تیزی سے مکمل کریں تاکہ پاکستان ایک خود کفیل ملک بن کے دنیا بھر میں جانا مانا جا سکے. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.